اگر یہاں کوئی ہندو لڑکا اگر مسلمان ہو کے شادی کرے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بھی واپسی کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی واپسی ہو جاؤ. پھر ہندو کمیٹی نے میرا سمجھو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہاں سے اسلام سے واپسی آ جاؤ، ہم آپ کو انڈیا ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن میں نے بولا میں اسلام سے پہلے بھی امپریس تھا، اب بھی ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. میری مما کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ ابھی تک وہ ملتے نہیں ہیں میری مما سے، نہ ہی ملنے دیتے. بولا تھا کہ ان دونوں کو گولی مار دو. اسلام میں تم داخل تو کر سکتے ہو لیکن نکالنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں ہے. آج ہم موجود ہیں کورنگی ون میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق اور شانزہ بہن. آج ہم دونوں سے ایک چھوٹی سی کچہری اور ڈسکشن کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی لائف اب تک کیسے گزری ہے اور کون سی مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے اس عرصے میں. اور اس سے پہلے چھوٹا سا انٹروڈکشن تھوڑا سا اپنا کرا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آج کے میں سے شکر اللہ کا کہ زندگی کچھ بہتر ہو گئی ہے پہلے سے. بس یہ ہے کہ اللہ کا جتنا بھی شکر کرایا جائے کم ہے. ابھی بس میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور ایک تو اسلام میں داخلہ ہونے کے بعد میرا سب نے ساتھ دیا، لیکن پہلے مجھے بہت پریشرائز کیا گیا تھا ہندو کمیونٹی نے. اس کے بعد مسلمان کر کے مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. کورٹ میں پیش کرنے کے بعد مجھے پریشرائز کیا گیا تھا. مولوی حافظ رحمان تھا مرپو خاص میں جامع مسجد، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ نان مسلم ہو. پھر ہندو کمیٹی نے میرا سمجھو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہاں سے اسلام سے واپسی آ جاؤ، ہم آپ کو انڈیا ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن میں نے بولا میں اسلام سے پہلے بھی امپریس تھا، اب بھی ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. مجھے نہ ہی کسی نے اغوا کیا تھا نہ ہی ورگلایا تھا. ہاں اس جگہ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو اس کو مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کرائی جا سکتی ہے. اگر یہاں کوئی ہندو لڑکا اگر مسلمان ہو کے شادی کرے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی، ہمارے پولیٹیکل سائنسدان بھی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بھی واپسی کے لیے بولتے ہیں کہ بھئی واپسی ہو جاؤ. آپ کو کوئی، حالانکہ مجھے کسی نے اغوا بھی نہیں کیا، نہ ہی کسی نے یہ کہ زور زبردستی جو آج کل بولتے ہیں کہ بھئی زور زبردستی کر کے مسلمان کیا جاتا ہے، وہ میرے ساتھ کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی یہ کہ بھئی مسلمان ہونے کے بعد یہ کر دیتے وہ کر دیتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں اپنی رضا خوشی سے مسلمان ہوا. پھر یہ کہ میرے ساتھ مشکلات 7 مہینے میرا ہائی کورٹ میں کیس چلا. 7 مہینے میری وائف کو دارالعمان بھیج دیا، ڈیٹ بائی ڈیٹ. ایک ڈیٹ آئے، دوسری آئے، تیسری آئے، ایسے کر کے 7 مہینے تک یہ دارالعمان رہی. کیا کہ وہ انہوں نے بولا کہ شاید لڑکا واپسی آ جائے اور یہ لڑکی اپنے امی ابو کے پاس واپسی چلی جائے. ہائی کورٹ کے آرڈر پہ لڑکی اپنے امی ابو کے ساتھ بھی گئی تھی 10 دنوں کے لیے. ہائی کورٹ کے آرڈر سے کہ شاید اس کو کوئی پریشر ہے، پریشرائز کیا گیا. دارالعمان میں 7 مہینے کے رہنے کے باوجود بھی 10 دن تک ان کو واپسی بھیجا تھا کہ شاید یہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے تو یہ واپسی بیان لے لے. لیکن جب یہ واپسی آئی تو انہوں نے بولا کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا. اسی لیے میں جب گیا مرپو خاص میں ایک MN ہے ابھی ہری رام کشوری لال، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ آ جاؤ واپسی تو میں آپ کو انڈیا بھیجوں گا. انڈیا میں آپ کو گھر ملیں گے، ڈیوٹی ملے گی، سب ملے گی. میں نے بولا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی آپ کا گھر چاہیے، نہ ہی انڈیا جانا چاہیے، لیکن میں واپسی نہیں آؤں گا اور مجھے اسلام میں رہنا ہے. میں اسلام سے امپریس ہوں اور اللہ کا شکر ہے آج میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنے سسرال میں ہی رہ رہا ہوں. سسرال میں ہی رہ رہا ہوں. حالانکہ جو ایسا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کیا. آج میرا شکر اللہ کا میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں. ماشاءاللہ سے میری 2 بیٹیاں بھی ہیں اور اس حوالے سے بس یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی یا اسلام کے بارے میں جو بولتے ہیں آج کل لوگ کہ بھائی اسلام زور کے بنیاد پہ کرا جا سکتا ہے،
اور آج کل جو لڑکیوں کا ہو رہا ہے کہ لڑکیاں زبردستی مسلمان کر کے پھر شادی کرائی جاتی ہے، تو یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ سورس والے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مجھے بھی انہوں نے یہی بولا تھا بڑے لوگوں نے کہ بھائی آپ واپسی آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤں میں واپسی؟ میں اپنی مرضی سے ہوا ہوں مسلمان، میں واپسی کیوں آؤں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ آج کل جو یہ چل رہا ہے این جی او، جو خاص کر کے این جی اوز یہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہی ہے کہ لڑکیوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور ان کی شادی کروائی جاتی ہے۔ لڑکوں کا بھی کر رہے ہیں کہ چھوٹے لڑکے عمر کے؟ نہیں، چھوٹے لڑکیاں اور لڑکوں کا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ بولتے ہیں لڑکے بھی چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی بالکل چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، نابالغ ہوتی ہیں، تو ان کو بھی مسلمان کیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی کیا عمر تھی جب آپ مسلمان تھے؟ میری اس ٹائم تھی 25۔ اچھا، 25۔ اور نام کیا تھا آپ کا مسلمان ہونے سے پہلے؟ مسلمان ہونے سے پہلے میرا نام کرشن تھا۔ کرشن۔ اور کاسٹ کون سی تھی؟ کاسٹ تھی میرے میں ایک بار۔ تو کاسٹ بھی آپ نے تبدیل کی یا وہی رکھی ہے؟ نہیں، کاسٹ جب میں مسلمان ہوا تو کاسٹ مجھے تبدیل کرنی ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہے؟ اب ویسے میرے کو شیخ کا رتبہ ملے گا اور اس کے بعد سی این آئی سی میں آپ نے شیخ رکھا؟ جی۔ اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے جب آپ مسلمان؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ آج 9 سال ہو گئے۔ 9 سال پہلے؟ 10واں سال لگا۔ تب آپ کو 25 سال کے تھے؟ جی۔ تو اب آپ کیا 33 سال کے ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ، آپ تو مجھے ابھی بھی 25 کے لگ رہے ہیں۔ مسلمان نہیں کیا۔ اچھا، مسلمان کرنے کے بعد، جی، کرنے کے کلمہ بعد پڑھانے کے بعد جی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مسلمان نہیں کیا۔ جی۔ اچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے ماموں ہیں، دراصل میرپور میں رہتے، میرا ننیال بھائی ہیں میرے ماموں۔ ابھی تک ہم سے وہ لوگ نہیں ملتے، میری مما سے نہیں ملتے میری وجہ سے۔ میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے مما کو بھی میری ملنے نہیں دیا، تو وہ میرے ماموں نے زیادہ وہاں سورس کی تھی، زیادہ زور لگایا ان لوگوں نے ہم پہ کیس کیا تھا زیادہ کہ یہ لڑکی کو زبردستی بھگا کے لے کے گیا ہے، اور جو بھی مطلب ان کے اوپر الزام لگایا تھا، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ماموں نے، یہ میرے ماموں کے پاس جاب کرتے تھے، میرے ماموں MBBS ڈاکٹر ہیں میرپور میں؟ جی، میرپور خاص میں۔ ان کا اپنا کلینک بھی ہے اور وہ ان کی اپنی گورنمنٹ جاب بھی ہے، تو یہ وہاں پر تھے میرے ماموں کے پاس۔ MBBS ڈاکٹر اتنا انفلوئنشل تو نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے کہ وہ بس ان کا ایک کہنا کہ آج کل تو کچھ ویلیو نہیں ہے ویسے MBBS ڈاکٹر کی، لیکن وہ سمجھتے میں کچھ زیادہ ہی ہائی لیول کا MBBS ہوں، تو انہوں نے بہت زیادہ فورس کی تھی ہم۔ کیا سیاسی لوگوں سے تعلق تھا ان کا؟ جی جی، انہوں نے پریشرائز بہت زیادہ کیا تھا، میری مما کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ ابھی تک وہ ملتے نہیں ہیں میری مما سے، نہ ہی ملنے دیتے۔ بولا تھا کہ ان دونوں کو گولی مار دو تو پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ یعنی کہ آپ کے کیسز میں دونوں طرف سے خفا تھے؟ جی جی، ہندو برادری ایک طرف اور مسلمان دونوں خلاف وہ تھے؟ بھی میرے زیادہ ننیال والے تھے، ننیال والے بہت زیادہ میرے تھے، انہوں نے بہت زیادہ پریشر کیا تھا کہ آپ واپس آ جاؤ۔ مجھے 10 دن یہاں بلایا بھی تھا انہوں نے گھر پہ نا، کہ آپ آ جاؤ، ہم آپ کی کسی اور سے شادی کروا دیں گے، ان سے نکاح توڑ دو۔ پہلے سے انگیجمنٹ تھی آپ کی کوئی؟ نہیں، میری کوئی انگیجمنٹ کچھ نہیں تھا کس سے پہلے سے۔ اچھا، وہ کیا جواز دیتے تھے کہ بھائی یہ توڑ دو کہ یہ ہندو ہے یا؟ جی بس یہ مطلب بولتے تھے آپ نے ہماری عزت خراب کی ہے، آپ ہماری، یہ ہمارے پاس تھا، یہ اس کی کیا ویلیو، یہ کیا کمانے والا ہے، آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ، اس کا کوئی گھر نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے پیچھے اس کے پاس، تو آپ اس کے ساتھ کیسے رہو گے؟ آپ چھوٹی عمر کی ہو اتنی، آپ نے اس کے پاس کیا عمر تھی آپ کی تب؟ میری آئی تھنک 14 سال تھی۔ 14 سال تھی؟ جی۔ اور یہ 25 کے تھے؟ جی۔ ٹھیک۔ تو اس وجہ سے وہ بولتے تھے کہ آپ نے ہماری عزت خراب کی، آپ ان کے پاس نہیں جاؤ، آپ واپس آ جاؤ۔ تو بس میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے بولا بس جو ہو گیا اللہ مالک ہے، میرے نصیب سے شاید ان کے پاس کچھ ہو جائے، ابھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی نہیں سنی تو میں ان کے ساتھ ہی رہی۔ آج 9 سال ہو گئے، 10واں سال لگا ہوا ہماری شادی کو، 2 بیٹیاں ہیں میری، تو آج تک ہمارے ماموں نہیں ملتے۔ ماموں، نانی کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے وہاں آنے تک نہیں کیا۔ آپ تب 14 سال کی تھی اور اب آپ کتنے سال کی ہو گئی؟ 25 کی ہو گئی شاید، یا 22-23 کی، ایسے ہی 22 کی ہو گئی۔ تو اب تو آپ ماشاءاللہ میچور ہیں۔ اب اگر پیچھے ریفلیکٹ کریں، جب 14 سال کی تھی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا، تو اب آپ لگتا تو بظاہر خوش ہیں، کیا بیچ میں کبھی پچھتایا کہ بھائی یہ میں نے غلط کر دیا تھا؟
ہوتا بہتر ہوتا ہے میں اپنے والدین کی بات مان لیتی اور کر دیتی. نہیں ویسے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے, مطلب میں جب سے میری شادی ہوئی آج تک 9 سال ہو گئے, انہوں نے مجھے خوش رکھا ہے. لیکن وہ جہاں تک ماں باپ کی عزت دیکھی جاتی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر میرا طریقہ غلط تھا نا, مطلب ماں باپ کی جو عزت دیکھی جاتی ہے اور ماں باپ کو وہ دیکھا جاتا ہے وہ غلط تھا. لیکن انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی آج تک, وہ میں خوش تھی ان کے ساتھ. اچھا یہ لازمی ہے کہ مذہب تبدیل کیا جائے, ایسی شادی ہو سکتی ہے بغیر مذہب تبدیل نہیں بغیر مذہب کے کیسے شادی ہوگی تبدیل کی؟ مذہب تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا نا, نان مسلم اور مسلم کیسے رہ سکتا ہے ساتھ؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اس کے مذہب میں آ جاتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مسلم تو نان مسلم نہیں ہو سکتی نا. تو آپ نے ان کو پریشرائز کیا؟ نہیں میں نے ان کو کوئی پریشرائز نہیں کیا. آپ نے اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا کیا تھا؟ نہیں میں نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا. کوئی دھمکی وغیرہ دی, بلیک میل کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ میرے ماموں کے ساتھ, مطلب ہمارا ان لوگوں سے فیملی میٹر بھی تھا. یہ ہمارے ماموں کے پاس میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی تھے, تو یہ روزے بھی رکھتے تھے. یہ حالانکہ تھے نان مسلم یہ, لیکن رکھتے روزے بھی تھے. جب میرا کوئی وہ نہیں تھا, ماموں ہمارے خود بتاتے تھے یہ بات کہ اس کو بہت انٹرسٹ ہے اسلام میں, تو یہ کہیں گئے ہوں گے درگاہوں وغیرہ پہ بھی, تو انہوں نے نمازیں وغیرہ بھی کچھ پڑھی. ان کو شروع سے ہی تھا یہ, میں نے اپنے آپ سے نہیں لوگوں سے بھی سنی ہے یہ بات. میرے ماموں لوگ ہی بولتے تھے, تو میں نے کوئی پریشرائز ان کو نہیں کیا. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ آپ سے جب اس کا تعلق ہوا, ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا, تو اس سے پہلے ہی یہ اسلام سے انسپائر تھے اور روزے وغیرہ رکھتے تھے؟ ایسا نہیں کہ آپ سے اٹیچمنٹ کے بعد امپریس کرنے کے لیے اس نے ایسا؟ نہیں امپریس کرنے, اس سے پہلے ہی تھے یہ. اچھا جی, وہ بھی اس لیے پتہ ہے کہ یہ ہمارے ماموں کے پاس تھے, جاب کرتے تھے, اس لیے ہمیں اتنی معلومات ہے. وہی مولوی حفیظ جہاں ہم انٹرویو کر کے آئے شاید, وہ سمارٹ لگتے ہیں, ینگ لگتے ہیں. حفیظ الرحمان, یہ اچھا وہ نام ہے. ہاں اس کا ہم انٹرویو کر کے آئے ہیں ویسے. اچھا وہ تو ویسے تو یہ حق میں لگ رہا تھا کہ یہ جبری مذہبی تبدیلی نہیں. وہ بعد میں جب سائیں پیر ایوب جان سرندی نے میرا ساتھ دیا نا, اس کے بعد. اچھا اس کے بعد پھر اس کا دل ہوا؟ اس کے بعد ہوا. پھر جب پیر ایوب جان سرندی نے میرا ساتھ دیا, اس نے بولا کہ یہ لڑکا میرے پاس ہے, اب جس کو بھی جو بھی زور لگانا ہو لگاؤ. بولا اس لڑکے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اسلام قبول کیا ہے, میں ساتھ دوں گا, آپ لوگ دو نہ ہی دو. پھر انہوں نے مولوی بھی سارے سائیں سے میٹنگ کرنے آئے, مجھے میرپو خاص کے بنگلے میں بلایا. مولوی جو میرپو خاص کے بڑے بڑے علماء, وہ سائیں سے میری میٹنگ رکھوائی انہوں نے. پھر میری میٹنگ ہوئی ان سے, اور پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک, وہ سائیں سے ایکسکیوز کرنے لگے, سوری, بولا ہم سے غلطی. سائیں نے یہ بولا کہ اسلام میں تم داخل تو کر سکتے ہو, لیکن نکالنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں ہے. مولوی کو کہا, مولوی کو کہ نکالنے کا تمہیں کوئی جواب نہیں. اسلام میں داخل تو ہر ہندو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اچھا جب مجھے وہاں کورٹ سے نا, کورٹ مجھے بولا کہ کورٹ میں جب پیش کیا گیا, تو اس کے بعد مجھے بولا پولیس پروٹیکشن دے کے, بولا اس کو پولیس پروٹیکشن میں رکھو. اس ٹائم ایم کیو کا زور تھا, تو انہوں نے بولا کہ اس کو خطرہ ہے بہت, تو پھر مجھے پولیس پروٹیکشن میں رکھ کے اور نظر بند کر دیا تھا. کس نے کروایا تھا یہ؟ مجھے جو ان کا ہندوؤں کا اور مسلموں کا آپس میں دونوں اوپر سے مل گئے, اور انہوں نے کہا کہ سم ہاؤ ان دونوں, آپ دونوں کو کچھ پولیس پروٹیکشن میں رکھا جائے, اور ساتھ ساتھ میں پریشرائز بھی کیا جائے دونوں کو کہ آپ ہٹ جائیں, وہ ادھر ہو جائیں, وہ ادھر ہو جائیں. یعنی کہ مسلمان ہندو دونوں مل کے, اس میں سیاستدان بھی ہوں گے, کچھ اور بھی ہوں گے. اس میں ہندوؤں نے اپنا فائدہ سوچا کہ بھائی ہمارا فائدہ ہو جائے گا, مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. دونوں نے مل کے پریشرائز کیا. لیکن میں 3 دن وہیں ٹاؤن تھانے میں رہا تھا. 3 دن. پھر 3 دن کے بعد جب مجھے پیش کیا گیا, تو جج نے بولا کہ میری وائف کو تو انہوں نے دارالعلومانی بھیج دیا تھا دوسرے تیسرے دن ہی. کھانا کون لاتا تھا, کیا کون آپ کی تیمارداری کرتا تھا, کوئی دوست ہوتے تھے کیا؟ جی میرا دوست ہوتا تھا وحید علی وسان, اس نے میری ہیلپ کی تھی شروع سے لے کر آج دن تک. وہ میری ہیلپ کرتا ہے, اس نے میری ہیلپ کی. اس کو بھی دھمکیاں آئی ہوگی؟ اس کو دھمکیاں آئی, اس پہ ایف آئی آر, اس نے اپنی فیملی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھیج دی. ورنہ
मुसलमान और हिंदू कमेटी वाले ये बोलते थे कि हम तुम्हारी ही फैमिली को उठा के ले जाएंगे, ऐसे ही हम शादी करेंगे जैसे तुमने की है। अच्छा अच्छा, आपकी जो अपनी फैमिली है उसमें ब्रदर्स भी होंगे, सिस्टर होंगे, माँ बाप होंगे। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हमने शादी करनी है और आपने मुसलमान होना है, तो पहले से फैमिली को बताया था कि सडनली किया क्या? नहीं, मेरी अम्मी अक्सर मुझे बोलती थी कि तुम ये रोज़े वोज़े रखते हो ना, ये नहीं रखा करो, नहीं रखा करो। बोलो मुझे आपका रवैया सही नहीं लगता, और आप रोज़े क्यों रखते हो? बोलो रोज़े हमारे होते ही नहीं, नहीं रखा करो रोज़े। तो मेरा एक शुरू से था, मैं जब नॉन मुस्लिम था तो भी मैं रोज़े रखता था, मैं रोज़े वगैरह सब रखता था। अब नमाज का, हालांकि मैं दरगाह पे जाता था, मैं ये जो इनके मंदिर वगैरह होते थे वहाँ पे कभी नहीं गया। किशोरी तो खुद वाणियों कोई दीवान जी, कास्ट का है, तो इनका क्या इंटरेस्ट था, या दूसरे मेघवाड़ कम्युनिटी वाले भी? मेरा जो फुप्पा था ना, वो इनका जो बंगले पे ना खाना पकाना वगैरह जो इनका अपना पर्सनल वो करते थे। अगर वो कहीं साथ जाते थे तो उनको साथ लेके जाते थे। वो जो मेरे फुप्पा थे वो और मेरे अब्बू उनके पास ही रहते थे। अच्छा, हरिराम के पास। तभी उसने यानी कि इसमें इंटरेस्ट लिया और जोर लगाया। हरिराम और खट्टूमल जीवन। और ये किशोरी लाल जो है ये फिर दोस्त है उसका जरदारी साहब का, जी ना? उस टाइम बहुत प्रेशराइज किया गया। हालांकि मुझे कोर्ट में मिलने आए थे ये, कोर्ट में मेरे अब्बू के साथ, और हरीलाल किशोरी और खट्टूमल जीवन और मेरे अब्बू और एक दो और थे। तो इन्होंने बोला, जज ने बोला भाई जो लड़का बोलेगा मुझे वही करना है। तो मेरी जज के सामने उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कि आप, जज को बोला थोड़ा सा टाइम दे दे। बोला टाइम नहीं, जो भी बात होगी यहाँ सामने होगी। उन्होंने बोला आप ठीक है। बोला हो गए मुसलमान। बोला हो गई थी आपसे गलती। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो गलती करूँगा। बोले मैं खुद इस्लाम कबूल किया अपनी मर्जी से, और वापसी मेरी कोई उम्मीद नहीं रखना। इन्होंने मुझे सब बोला ये कर देंगे, इंडिया भेजेंगे, जॉब वगैरह। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। या ये जो है ना पीछे हट गई हूँ, आपने कहा अब आपसे नहीं हो सकती। इनके साथ की वजह से ही मैं आगे बढ़ा, इनके साथ की वजह से आगे बढ़ा। और एक जरिया होता है इस्लाम में दाखिल कराने का, कि अल्लाह ताला कोई जरिया बनाता है कि किसके जरिए बनाया जाए। तो मेरा जरिया इनके ही थ्रू था कि इनको मेरा जरिया बना के भेजा था। ताल्लुकात होंगे। आपको दारुल अमान क्यों भेजा गया? आपको तो घर पे भी रख सकते थे, क्या सूरत हाल थी? दारुल अमान इन लोगों ने भेजा कि इसकी ना एज छोटी है, एज छोटी है, इसको दारुल अमान भेज दो। तो इसलिए दारुल अमान में बस ये बोलते थे कि आप 1 महीना रहोगी, 1.5 महीना रहोगी, ऐसे कर करके मुझे 7 महीने, तकरीबन 8 महीने रही थी मैं दारुल अमान में। 8 महीने? जी, दारुल अमान में। कौन से दारुल अमान में? हैदराबाद, कासमाबाद। तो दारुल अमान की जो कंडीशन हालात होते हैं वो तो बड़े ख़राब होते हैं। कैसे आपने उधर सर्वाइव किया? नहीं, दारुल अमान के हालात तो मेरे जाने से पहले मैंने सुना था कि हालात सही नहीं थे। दारुल अमान के मैडम और वहाँ के इंचार्ज जो सब आपस में मिली होती थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ था कि वहाँ एक लड़की की लास्ट डेट थी। जब वो मतलब कोई उसका केस था तो उसकी लास्ट डेट थी, वो जा रही थी। तो उसको लड़कियों ने बोला हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, आप यहाँ से आज चली जाओगी। तो आप यहाँ पे जज को बोल कर जाना कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये सही नहीं है। यहाँ की मैडम और जो भी हैं सब मिले हुए, वो रात में भेज देते हैं लड़कियों को, फिर सुबह में वो आ जाती हैं। पुलिस वगैरह जो बाहर के सब मिले हुए। तो उसने बड़ी मुश्किल से माना। उसने सोचा नहीं कहीं मैं दोबारा वापस ना आ जाऊँ यहाँ पे ना। तो उसको लड़कियों ने मनाया, फिर उसको बोला। तो उसने वहीं पे जज को जाके ऐसी ऐसी बात बोली। तो जज ने एक्शन लिया उस पे। जज कौन होगा उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जज ने एक्शन लिया और फिर वहाँ पे जज ने छापा मारा। तो वही था जो उसने बात बोली, रात में वही केस था। तो फिर वहाँ पे जज अपनी ड्यूटी जैसी करता रहा। वहाँ पे 2-3 बार आया, वहाँ के सारे स्टाफ चेंज हुए, पुलिस वाले चेंज हुए, सब पे सख्ती करी। तो वहाँ पे जब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, बहुत ज़्यादा सख्ती थी। इतनी आसानी से मिलने नहीं देते थे फिर किसी से भी, या मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं या ये भी आ रहे हैं तो इतनी आसानी से कोई मिलने भी नहीं आता था। ये आते थे लेटर लेके, कोर्ट का लेटर होता था, फिर मैडम देखती थी, फिर वो मुझसे आके अंदर पूछती थी कि ऐसे ऐसे यहाँ है, आपको मिलना है, आपकी मर्जी है तो आप मिलोगी, वरना आप नहीं मिलोगी। तो फिर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी। सही था वहाँ पे सिस्टम, बाकायदा वहाँ पे ये था कि सिलाई वाली आती थी,
लड़कियों को वो सिलाई सिखाती थी, और जो लड़कियां नॉन मुस्लिम होती थी, मुस्लिम अगर हुई हैं तो उनको कलमा पढ़ाना, कलमे याद कराने, और जो पढ़ी लिखी नहीं थी उनको काम करवाना, या जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती थी उनको ट्यूशन देना, वो ट्यूशन की भी होती थी, और काम वगैरह जो था वो सारी लड़कियां अपना वहाँ खुद करती हैं। अच्छा, नॉन मुस्लिम को जो लड़कियां जब मुस्लिम नहीं हुई हैं उनको कलमा याद पढ़ाना, ये ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने, किसने लगाई? उनकी सिपारे वाली एक टीचर होती थी, अच्छा, वो आती थी वहाँ पे, वो उनको सिखाती थी कुरान, नई मुसलमान। जी, वो कलमे पहले याद करवाती थी, फिर सिपारा पढ़वाना, और जो मुस्लिम भी ऐसी होती हैं जिनको नहीं याद होते ज्यादा, तो उनको पढ़ाना, सिपारा पढ़ाना, तो उनको भी करती थी वो उनके टीचर वहाँ पे। फिर वहाँ से खाना वगैरह बाहर से आता था, और जो किसी का अपना भिजवाता था तो उसकी अपनी मर्जी, उसका बाहर से आता था। अच्छा, आपकी अम्मी और अब्बू भी आते थे उधर? जी, मेरी अम्मी अब्बू भी आए वहाँ काफी दफा मिलने। अच्छा, मामू वगैरह भी आए थे मेरे। वो अक्सर क्या कहते थे आपको कि क्या करो? वो बस यही बोलते थे कि आप देख लो आपका फैसला क्या है, सही है गलत है, वो तो मुझे ये, लेकिन इतना मुझे प्रेशराइज नहीं था कि आपने छोड़ना है जबरदस्ती, आपने करना, लेकिन मामू की तरफ से मेरे बहुत ज्यादा था। आपके मामू का प्रेशर था, इसलिए आपके अब्बू और माँ बाप भी प्रेशराइज करते थे, वरना वो इतना ज्यादा नहीं, मेरे अब्बू तो मतलब समझो इतना ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन थोड़ा सा मेरी मामू बोलते थे अम्मी को कि आप बोलो, लेकिन वो इतना नहीं बोलते थे। मामू बहुत ज्यादा थे, वो बोलते थे प्रेशराइज थे कि बहुत ज्यादा करो, लेकिन आपको पता है माँ बाप तो फिर चीज ऐसे है ना कि मैं गई हूँ, जो भी मेरा काम ऐसा सही तो नहीं था, लेकिन माँ बाप को तो फिक्र होती है ना बच्चों की, तो वो इस सोच से बोलते थे, वो सही बोलते थे माँ बाप, सही, वो ये बोलते थे। ठीक, हो सकता है मामू इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो इसलिए प्रेशर कर रहा हो, फैमिली का बड़ा हो सकता है, मामू वो मुंबई का बस सारे का। उनकी अभी तक सोच ये थोड़ा सा गांव टाइप वाली होती है ना, वो अभी तक ये बोलते हैं कि वहाँ मेरी जो वहाँ बैठते हैं ना, वहाँ मेरी इज्जत खराब हुई है, ये मेरे पास लड़का काम करता था और आपकी जो भांजी है इसने करी है, वो बस ये सोचते थे, वो और ज्यादा कुछ नहीं सोचते। अभी आपकी अम्मी इधर है? जी, मेरी अम्मी तो अम्मी से बात हो सकती है? जी, हो सकती है। वालेकुम सलाम। तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिलेशनशिप हो गया, शादी करना चाहते थे, मुसलमान भी हो गए, तो ये उसके बावजूद आपको इनकी जो ये शादी करना अच्छा लगा या बुरा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ हम खुश नसीब माँ बाप हैं जो मतलब मेरी बेटी को इतना अच्छा शौहर मिला। ये मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, ये हमारे पास ही रहता है, इसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, इस्लाम पे कायम है, मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। हमारे खानदान वाले बोलते हैं इतना अच्छा दामाद हमारे खानदान में नहीं है कोई, सबकी इज्जत करता है। मेरे पूरे ससुराल वाले, इसके मतलब ददियार वाले, वो सब कहते हैं कि इतना अच्छा दामाद किसी का भी नहीं है, सब इससे प्यार करते हैं। एक दिन नहीं किसी से मिलता है, सब नाराज होते हैं, हमारे घर आओ, सब बुलाते हैं, सबके यहाँ हर तकरीब में वैसे आना जाना है। बहुत खुश हैं, मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ एक बेटा था, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दे दिए। माशाल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ता, हाथों पे रखता है अपनी फैमिली को, कहता है मेरे 2 बेटे, बेटियां नहीं है, मेरे बेटे और मेरी बेटी को इतना खुश रखता है कि मैं कहती हूँ अल्लाह जितना तेरा शुक्र अदा करूँ कम है। पता नहीं मेरा शौहर कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे कौन सी नेकी कबूल की है जो मुझे इतना अच्छा बेटा मिल गया। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने फैसला किया कि मैं अपने शौहर का साथ दिया, मतलब दामाद ने भी, इनका मतलब दोनों खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसला अच्छा हुआ। अगर ये लोग साथ नहीं रहते तो शायद मैं तो जिंदा नहीं होती। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे नई जिंदगी मिल गई, मेरे बेटे और दामाद दोनों खुश हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ कम है। अगर आप स्टेटमेंट शुरू में दे देती बयान के भाई मैं इसमें राजी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं उसका बाप हूँ, हमें कोई इशू नहीं, हमें ये शादी मंजूर है, तो ये इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते? नहीं, मैंने खैर ऐसा कुछ नहीं बोला। तारीख पे जाते थे कोर्ट में तो जैसे केस चल रहा होता है, पर बहरहाल ये है कि फिर मैंने हमारे मामू का था थोड़े दिन, इसके पापा तो कहते हैं मेरी सबसे प्यार इनसे ज्यादा करते हैं, दोनों से खुश है ना, उन्होंने कभी कुछ बोला कि मेरी औलाद है, बल्कि ये लोग हमारे पास आए, हम इतना खुश माशाल्लाह, बहुत प्यार करते हैं। बल्कि अगर आप मुनासिब समझो तो बुला भी सकती हूँ। शानजा के मामू नहीं, अब्बू मतलब चाहो तो। शानजा के मामू अब खुश हैं या अभी भी नाराज? बस हम मिलते ही हैं, आना जाना, बस जीना मरना सब बंद कर दिया। मैं मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। अम्मी की, मेरे बच्चे नवासी हैं, मैं खुश हूँ। अभी इनकी अम्मी के इंतकाल हो गया था, उस पे भी इनको मुंह देखने भी नहीं दिया। अगर आप चाहो तो इसके पापा से बात कर सकते हैं, आ जाएंगे करीब ही। मैं तो समझ माँ का दर्जा बड़ा है, आपने उनके, वो भी माशाल्लाह बहुत खुश है, वो इन लोगों के बगैर एक सेकंड नहीं रहते, बहुत खुश हैं। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम मिलेंगे नहीं, यहाँ नहीं आना, या कोई वक्ती तौर का थोड़ा होता है मूड ऑफ, जरा इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। बहुत खुश है माशाल्लाह, हम साथ रहते हैं।
اور بچہ بہت نیک ہے, اسلام پہ قائم ہے, سب کا خیال رکھتا ہے, فیملی کا ہم بھی بہت رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں. یہی تھا میرا, چھوٹی سی ہے, مطلب ابھی چھوٹی ہے تھوڑی, ابھی عمر شادی کی نہیں. جی بس, اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. ماشاء اللہ انہوں نے شروع سے بہت خوش رکھا ہے, جیسے ایک ماں رکھتی ہے, اس نے اپنا بہت اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھا ہے شروع سے. تو پھر کیا جو اب کورٹ میں وغیرہ ہوتا تھا, یہ خرچہ وغیرہ کہاں سے ہوتا تھا, کس مینج ہوتا تھا؟ خرچہ میرا جو میری سپورٹ کی تھی اس ٹائم, کچھ پیسے میرے پاس بھی تھے اپنے, لیکن وہ اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ کورٹ میں ایسے جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو پھر میری ہیلپ کی تھی میرا دوست تھا وحید وسام, اس نے, اور دوسرا کی تھی ایوب جان سرندی نے, پیر ایوب جان سرندی نے, اس نے بھی پیسے سپورٹ اور مالی مدد بھی جو بھی ہو سکی. میری رہائش ان کے پاس تھی, کھانا پینا گاڑیاں سب ان کی ہوتی تھی. ان کے بندے بھی میرے ساتھ آتے تھے کہ کوئی خطرہ نہ ہو, وہ اپنے بندوں کو بھی بھیجتے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ جاؤ. گاڑیاں بھی وہ اپنی دیتے تھے. اور جو سائیں کا بیٹا شہید ہو گیا پیر جواد الرحمان, وہ میری فل سپورٹ کرتا تھا. حالانکہ میر منور تک مجھے کالیں کی گئی تھی سائیں کو کہ بھائی مجھے یہ بندہ واپسی دے دو, آپ کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں نا رکی ہوئی ہم ساری بحال کر دیں گے. اچھا, تب آئی جی جو تھا اے ڈی خواجہ تھا, اے ڈی خواجہ, وہ آپ کے ساتھ؟ اے ڈی خواجہ اس ٹائم آیا تھا جب میں تھا نا, اس ٹائم تھا میر منور شیخ یا ایسے کوئی تھا, میر منیر شیخ. جی. تو پولیس کا کوئی ہائی پروفائل کوئی بندہ جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو, کہا کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ پولیس نے کیا تھا, پولیس نے ایک بندہ تھا, باقی سارے ہٹ گئے تھے. ایس ایس پی تھا نا اس ٹائم, اس نے بولا جج کو کہ میں اس لڑکے کو نہیں رکھ سکتا, کل کوئی مار دے گا, ایم کیو ایم کا زور تھا. پھر اس ٹائم تھا ارباب علی زرداری نواب شاہ کا, اس نے مجھے جج کو بول دیا تھا, وہ تھا سب انسپیکٹر, اس نے مجھے بولا کہ میں اس لڑکے کو مجھے چارج دے دو لیکن مجھے اختیار فل چاہیے, سیکیورٹی فل چاہیے, میں اس کو لے کے جاؤں گا. پھر ارباب علی زردانی نے میرا ساتھ دیا, باقی پولیس والوں نے تو مجھے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کو مار پٹائی تو نہیں ہوئی تھی آپ دونوں کو؟ نہیں, وہ نہیں ہوا, اس سے بچا. سی این ایس آپ کا آسانی سے بن گیا؟ سی این ایس میں یہ میرے پاس مجھے تو اتنی مشکلات ہوئی تھی, میں نے جب اسکول کا ریکارڈ چینج کرایا تھا نا, یہ دیکھو یہ مجھے سندھ سیکرٹری سے بڑی مشکلوں سے یہ لیٹر ملے تھے, اس کے لیے بھی میں نے بہت پیسے خرچ. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ سندھ سیکرٹری سے جو کریکشن لیٹر ہوتا ہے نا, جیسے نام اسکول کا میرا ریکارڈ میں کریکشن کیا جائے, تو ویسے کر رہے ہی نہیں تھے. پھر میں سندھ سیکرٹری سے یہ میں نے سندھ سیکرٹری سے جب لیٹر گیا تھا ڈی او کے پاس ناگرہ میں, تو پھر سب نے میرا اسکول کا ریکارڈ بھی کریکشن کر کے نام جو پرانا نام ختم کر کے نیا نام میرا رکھا. تو یہ لینے کے لمبا چکر آپ کو لمبا پروسیجر ہو گیا تھا بہت, اور اس کے اوپر پیسے بھی بہت آپ کو پتا خرچ ہوئے, رشوت وغیرہ. جی رشوت تو سب نے دی. اچھا, سب نے دی. آپ کا کام کیا ہے بزنس؟ میں بھول گیا. بزنس میرا ابھی میں بوش فارما میں کام. بوش فارما فارمیسی کا؟ جی جی. اچھا اوکے. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ میرا ڈومسائل پیئرس. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں نہیں چاہیے. یہ میرا جو بورڈ نے نام کریکشن کیا تھا. اچھا, یہ بورڈ سے نام کریکشن. جی. یہ آسانی سے ہو گیا تھا؟ یہ اس لیٹر کے بعد ہوا تھا. اچھا, اس لیٹر کے بعد ہوا. ٹھیک. اور یہ ڈی او کا لیٹر ہے. آج تک بھی اگر کوئی اسکول میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے یہ لیٹر دکھانا پڑتا ہے. اس کا کیا کام ہے لیٹر کا؟ یہ لیٹر دیکھ کے کوئی بھی میرے ڈاکومنٹس بنا دے گا, جیسے مجھے کوئی. اچھا, کریکشن کیجیے. ٹھیک ہے. اور یہ میرا نکاح نامہ. ٹھیک ہے. فورس کنورژن کا قانون پاس کیا جائے اور ایج لمٹ جو ہے کنورژن کی وہ 18 سال کی جائے, تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ 15 کی جائے, 16 کی جائے, 17 کی جائے, 18 کی جائے, 14 کی جائے یا نہیں کی جائے؟ بالغ ہونے کی عمر کے سمجھو بندہ جو سمجھ کے لائق ہو جائے اپنی مرضی کے مطابق تو بس. ابھی تو قانون پاکستان میں سندھ میں تو پاس ہو گیا چائلڈ میرج اسٹینڈ ایکٹ, ابھی اس کی جو شادی کی عمر ہے وہ تو 18 ہو گئی. اگر 2013 میں ہوتا شاید, تو اگر آپ کا یہ معاملہ بعد میں ہوتا تو پھر اور پرابلم ہوتا آپ کے لیے, کیونکہ آپ کی ایج 14 تھی. اچھا, آپ ماں باپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ بس یہ کہ امی سے میری ہیلو ہائے ہوتی ہے, کیونکہ ماں تو ماں ہے, اور میرا ابو کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. لیکن امی کے پاس بھائی ہیں میرے سارے, لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے.
माँ आती है इधर? नहीं, आप जाते हैं? मैं बस इन 9 सालों में एक दफ़ा गया। क्यों? वैसे मेरा अम्मी से हेलो हाय होती रहती है ना, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन पे, वैसे बस गया 1 या 2 दफ़ा गया, उसके बाद। अच्छा, फ़ोन पे होती रहती? जी, फ़ोन सही बोलती हैं? जी। अच्छा। यानी कि अभी तक भी उनका यही है कि आप वापसी आ जाओ। अभी भी है? अभी भी। अच्छा अच्छा। अब अकेले आ जाओ या इनको भी ले आओ किसी को? नहीं, वो तो बोलते हैं कि आप अकेले ही आ जाओ, और इनको बोला बल्कि इनको लाओ तो उस मज़हब में शादी कराएं ना। आप क्या समझते हैं कि 18 साल अगर उम्र की हद की जाए तो उससे कोई उनको फ़ायदा पहुंचेगा, या बिल्कुल नहीं की जाए कोई हद, 14 हो, 15 हो, 16 हो, जिस उम्र में भी कोई कन्वर्ट होना जाए हो जाए, क्या समझते हैं? शरीयत के मुताबिक तो ये कि जब अम्मा आयशा की शादी हुई थी ना, तो उसकी उम्र कितनी थी? उसकी कोई उसका निकाह कोई 10-11 साल? 12 साल की। 12 साल। तो हम सुन्नत पे अगर चले ना, तो लड़की अगर मैच्योर हो जाए तो उसकी शादी होनी चाहिए। अब 12 साल में उसने उसकी निकाह हुआ था या रुखसती हुई थी? 12 साल निकाह होके रुखसती हो गई थी उनकी। अच्छा, रुखसती हो गई जी। ठीक। अब जी वो तो और दो था, अब अगर हम थोड़ा सा तब्दील करें अभी ये है कि देखो, अगर समझदार है बंदा, अपने पाँव पे खड़ा है, समझता मैं कर सकता हूँ, तो उम्र की कोई हद नहीं। अच्छा, शानज़ा की अम्मी कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा ये था कि मेरी बेटी छोटी है उम्र की, आपसे उसको कोई मसला नहीं था, आपको वो पसंद करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि यानी कि शादी बाद में हो। हाँ। यानी कि अभी छोटी है मेरी बच्ची, तो आप इसको भी कंसिडर करें ख्याल को, कि अगर हम उसको जहन में रखें, वो एज जो है वो 16-17 कर दें या 18 कर दें। आप इंतज़ार कर सकते थे 18 साल की उम्र तक? आप दोनों 18 साल तक आपको पता है कि हालात कैसे हो जाते हैं। माशाल्लाह अपना घर बसाया, और इसमें सोच बहुत अच्छी थी, जैसे 18 साल तक की बच्ची की होती है, समझदार थी माशाल्लाह, सब सही रहा अभी तक माशाल्लाह, बहुत खुश हैं। ये मसले मसाइल नहीं हुए इतने कि मतलब कि समझ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है मैं क्या इसने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूँ बहुत। आप तो खुश लग रही हैं, लेकिन इनके जो अब्बू हैं, क्या वो वेट करते अगर ये बता देती उनको कि मुझे फारूक पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर आप तो जल्दी शादी करा देती उसकी? तो ये तो आप उन्हीं से पूछिए। माशाल्लाह इनके अब्बू ना इनके बच्चों के साथ दोस्ती है, बिल्कुल दोस्त हैं जैसे। अच्छा। अगर आप बाद में कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा दोबारा करते हैं तो आप बुला देंगे सर। हाँ। तो आप यानी कि ये स्पेस देती हैं बच्चों को, वो पसंद की शादी कर सकें? जी, उनका हक है। हाँ, उनका हक है। लेकिन बच्चों डिसीजन लें, आप कहते हैं कि डिसीजन जो लें वो सोच समझ कर लें, अपनी मर्जी से लें, लेकिन सोच समझ कर लें, क्योंकि लाइफ उनको गुजारनी है। वो माशाल्लाह मेरी बच्ची समझदार थी, उसको इतना पता था इसमें अच्छाई बुराई, ये मतलब कोई ऐसी सही बातें हैं, थोड़ा समझदार थी, इतनी वो नहीं थी मतलब कि समझ सही नहीं है, समझदार जी। और उनका राइट बनता है अपनी पसंद से करे, मैं खुश हूँ। जैसे आजकल माहौल में उनके साथ ही चलती हूँ कि पहले नहीं करते थे, बेटा हो या बेटियाँ, मतलब उनकी मर्जी से की जाए। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से। बहुत बहुत शुक्रिया।